رب سایہ سایہ کر دے کرم رب سایہ سایہ کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطے اس سونے دا تینو واسطے اس سونے دا جدیا تو قسمہ چاہیا کر دے انبیاء کون ہو غائبہ بے سکے انبیاء کون سا لے نبی آپ ہے کون سا انبیاء کون ہو غائبہ بے سکے انبیاء کون سا لے نبی آپ ہے کون سا مولا میرا مالک اچیا شانہ والا اچیا شانہ والا سارے جگ دا پالن والا ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہیں جگتے او دا کوئی شریک نہیں جگتے او اصلا تو ایک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ لکڑی دے نل لوہا دردا سچے کول پرانے سچے کول پرانے مرشد باجو کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے کہہ لوگ سیانے مرشد باجو کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے کہہ لوگ سیانے تو رب دو راضی کہ اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تو جگ دے ہر ایک شے دے وچ تو جگ دے ہر ایک شے دے وچ آندا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ مالک مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ میرا مولا میرا مالک اچیا شانہ والا اچیا شانہ والا سارے جگ دا پالن والا ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا او دا کوئی شریک نہیں جگتے او دا کوئی شریک نہیں جگتے او ازلا تو ایک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا انبیاء کون ہو غائبہ بے سکے انبیاء کون سا لے نبی آپ ہے کون سا خود پڑھو حاضری کی تمنا ہے درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش ہو چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور میں لکھا ہوتا خوبصورت شعر باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اسراب میں بیٹھا ہوتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونے سونیا آپ کے سامنے کی ہویا میں کی ہویا میں بھی بچایا لگی اے خدا میرا نانا اے خدا میرا نانا اے خدا میرا نانا سے وعدہ ہے یہ اس لیے میں نے کچھ بھی بچایا نہیں قرآن کی شعر سماعت فرمائیے گا ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ باواز بلند کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیونکہ میں شعر اتنا بڑا دینے لگا ہوں آپ کی شعر سماعت فرمائیے گا کہ بندے خودوں پہ جب بھی کہانی بنی اے میرے سننے کی قوت نہ دیکھنے کی قوت نہ سننے کی قوت نہ بولنے کی قوت پتھر میں نہ بصارت کی قوت نہ بصیرت کی قوت نہ سماعت کی قوت نہ بولنے کی قوت ارے ایک توجہ کر کے جو پتھر کو تینوں قوتیں عطا کرے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں
اچھا جی، اب میری مٹھی میں یہ میں نے 10 کا نوٹ لپیٹ کر تویز بنا کے بند کیا، آپ سب نے دیکھ لیا۔ ابھی ایک بندہ باہر سے اندر آیا، مٹھی میں کیا ہے اسے نہیں پتا، جو باہر والا ہے وہ نہیں جانتا کہ مٹھی میں کیا ہے، اور جو مٹھی میں ہے یہ نہیں جانتا کہ باہر کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باہر والے کے لیے اندر والا غیب، اندر والے کے لیے باہر والا غیب۔ نبی نے توجہ کی، بلد مٹھی میں کنکریاں مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہی ہے، تو کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں، ارے اس رسول کی شان یہ ہے، یہ جس پہ توجہ کرے اس پتھر کو بھی غیب عطا فرما دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پتھر کو بھی غیب۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب پتھروں نے چھیڑا نا ذکر رسول، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ بابا جی قید تھی ابو جہل کی، حصار تھا ابو جہل کا، پنجہ تھا دشمن کا، سبحان اللہ۔ قید تھی دشمن کی، جیل تھی دشمن کی، ادھر کنکریوں نے مصطفیٰ کا نام لیا، ابو جہل نے مٹھی کھول کے کنکریاں نیچے پھینک دی، ہمیں پیغام دے دیا، قیدی کوئی ہو، حصار کوئی ہو، قید کوئی ہو، بس مصطفیٰ کا ذکر